السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیپٹل سرکٹ. میں ہوں فروخ پتافی. ناظرین, حکومت کی سیاسی مسائل اور سیاسی حالات کافی گمبھیر رہتے ہیں. کبھی کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, کبھی ریمنڈ ڈیوس کی بات آتی ہے, کبھی ایچ ای سی کی بات آتی ہے, پھر مزید مسائل کی باتیں ہونے لگتی ہیں, ایم کیو ایم ناراض ہو جاتی. بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور کم از کم اس لیے سمجھنا چاہیے کہ حکومت نے ہمارے ووٹ لیے ہیں اور ان ووٹوں کی کچھ قدر بھی ہونی چاہیے. تو آج ہم نے زحمت دی ہے جناب قمرالزمان کائرہ صاحب کو ایک دفعہ پھر, اس دفعہ انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو دا پروگرام. دوسرا ان کا تعارف آپ کو پتہ ہی ہے, فارمر فیڈرل منسٹر انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ. اور یہ جو فارمر لگا دیا گیا ہے, شاید یہ بھی بہت ریفلیکٹ کرتا ہے حکومت کی کارکردگی پہ. اور یہ سوال ہم ان سے سب سے پہلے کریں گے. کہتے ہیں سر کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. آپ کی پرفارمنس زبردست تھی, لگاتار زبردست رہی, پھر کیوں آپ سے منسٹری کیوں لے لی گئی؟ دیکھیے, یہ تو لیڈرشپ کا اپنا کام ہوتا ہے. وہ اسی لیے لیڈر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کب کس سے کیا کام لینا ہے. تو مجھے بڑا 4 وزارتیں دیے رکھی, گورنر بنایا. آج بھی میں پارٹی کے اہم ترین کور میں ہوں. انہوں نے مجھے مناسب سمجھا کہ مجھ سے گورنمنٹ کا نہیں پارٹی کا کام لینا, مجھے پارٹی میں لگا دیا, میں پارٹی کا کام کروں گا. لیڈرشپ کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے, لیکن لیڈرشپ سے غلطیاں ہوتی ہوں گی کبھی, یا نہیں ہوتی؟ لیڈرشپ انسان ہے جی, ان سے انسان غلطیاں ایک ہوتی ہے کہ غلطی نیتن کرنی, ایک ہوتی ہے بندہ نیتن ٹھیک کام کرتا ہے, وہ اس کا 7 کا. تو لیڈرشپ انٹینشنل غلطیاں نہیں کرتی, ان سے 7 کبھی کبھی رزلٹ نہیں آ سکتے. انسان ہے نا, ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے. تو میں ایز اے ووٹر یہ حق رکھتا ہوں کہ میں سمجھ لوں کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ یا آپ کی ریپلیسمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اسے 7 غلطی ہو گئی. حق ہے میرے پاس, میں اس کو غلطی نہیں, آپ کا میرا حق ہے نا. آپ کے حق کو تو کون روک سکتا ہے, لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے, میری جگہ جن کو لگایا گیا ہے لیڈرشپ میں ان سے کام لینا ہے. مجھے پارٹی میں لگایا گیا ہے, اینڈ دیٹ سائڈ, کیونکہ پارٹیاں سدا ہوتی ہیں, حکومتیں آنی جانی ہوتی ہیں, تو وہ سائڈ زیادہ اہم ہے. میں پارٹی میں کام کروں گا, میرے لیے بھی سیٹسفیکشن ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے اس بات کو صرف ایکسپلین کر دوں اور پھر آگے چلتے ہیں. اور وہ صرف یہ ہے کہ ری شفل سے مراد یہ سمجھی جاتی ہے کہ ان منسٹرز کو نکالا جائے گا یا ریپلیس کیا جائے گا جو کام غلط کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا منسٹر بیٹھا ہو جس کے بارے میں یہ امپریشن ہو کہ وہ کام نہیں ہے اس کا آتا, وہ بیٹھا رہ جائے اور دوسرے کو ہٹا دیجیے. جسٹ ایکسپلیننگ. اینی ویز لیٹ اس موو آن. مجھے یہ بتائیے سر کہ سندھ کے اندر آپ کی پارٹی کے ایک کرائسس بھی آتا ہے, ایم کیو ایم سے ناراضگیاں ہوتی ہیں. اب ذوالفقار مرزا صاحب کو آپ نے چھٹی پہ بھیج دیا, پھر خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سینٹ میں آ رہے ہیں, شاید منسٹر بھی بننے والے ہیں. اس کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ دیکھیے, ذوالفقار مرزا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ڈائی ہارڈ اور پرانے ورکر ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کے دوست بھی ہیں, لیکن پارٹی کے فیلو ہیں, اور ان کی پارٹی کے لیے خدمات بھی ہیں. بڑے مشکل وقت میں بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا دبنگ آدمی ہیں, بات ذرا مطلب دھڑلے سے کرتے ہیں, اور جو سچ ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں. اس سے بعض اوقات ہو جاتا ہے پرابلم, ہمیں کبھی کبھی حکومتی سرکلز کے اندر پرابلمز آ جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر معاملہ فہمی ہوتی ہے, لیڈرشپ انٹروین کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب ہٹا دیا نا ان کو, اب تو ہٹا دیا. چلے, یہ تو پارٹی, میں نے پہلے کہا نا, یہ پارٹی لیڈرشپ کا کام ہے. انہوں نے کب کس سے کیا کام لینا, ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب سے کوئی اور اچھا کام, کوئی بڑا کام لینا ہو, اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا. اور اسی وجہ سے شاید سینٹ کی ایک سیٹ بھی خالی کرائی جا رہی ہے, اور شاید منسٹری کی بھی ایک سیٹ خالی کرائی جا رہی ہے. منسٹر تو کئی ساری خالی پڑی ہے, لیکن کوئی امپورٹنٹ والی کافی ساری امپورٹنٹ خالی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں کوئی کنٹروڈکشن نہیں دیکھتے, آپ کوئی وہ نہیں دیکھتے, لیکن پھر 1 مہینے کی چھٹی دینے کا کیا مقصد ہے؟ ریسٹ کر لیں گے. مطلب یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا کتنا سٹریسفل جاب ہے. آپ یقین کیجئے, اور پھر جو بندہ ہوم منسٹری کو یا انٹیریئر منسٹری کو ڈیل کر رہا تھا, وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہوتا ہے. ہم رحمان ملک صاحب کے گلے شکوے آپ بھی کرتے رہتے ہیں, ہم بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن رحمان ملک ہوں یا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہوں, یہ انہیں پتہ ہے کہ جو راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں, اور کہیں سے خیر کی خبر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کو رپورٹ اکثر ہم سب پوچھتے ہیں, کبھی اچھا کام کرنے پہ شاباش نہیں دیتے. ہر وقت کیونکہ ملک میں یا صوبے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کرائم ہو رہا ہے, تو ہم اس کی بات کرتے رہیں گے. اٹس اے مجھے بڑے کمزور, تھینک لیس بھی ہے, بلکہ کہہ لینے دیجئے, شاید میرے دوست محسوس کرے, بٹ اٹس اے ڈنکیز جاب. اچھا, اتنا کام ہے, اس کے باوجود لوگ خوش بھی نہیں ہوتے, لوگ اپریشیٹ بھی نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب کو کافی عرصہ انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا, دن رات ایک کیا. اگر وہ مہینہ چھٹی کاٹ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا ہے. ہمارے وزیروں کے یا سیاست کے اندر, اور خاص طور پہ وزیروں کے پاس
یہ سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی نہیں ہوتی, ہمارے ہاں تو عید کی چھٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور 24 گھنٹے چھٹی شاید نہیں ہوتی, ہر وقت آپ اس لیے بندے کو ٹائم ملنا چاہیے. لیکن آپ نے جس کام کے بارے میں کہا ڈونکیز جاب, انٹیریئر منسٹری کے بارے میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ رحمان ملک صاحب کو کوئی فارن منسٹر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ان کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے, یعنی کہ اور جناب کا نام بھی اس میں آتا ہے انفارمیشن. اس طرح کی ریومرز آتے رہتے ہیں, بے پر کے ریومرز ہیں, بہت آپ مارکیٹ میں رہے 6 مہینے سے آ رہی ہے. اس لیے میں نے کہا نا بہت سارے ہیں اور بڑے عرصے سے رہتے ہیں, ان کے کوئی وجود نہیں ہے. رحمان ملک صاحب از ڈوئنگ ہز جاب ویری گڈ. میں نے ڈنکی صاحب اس لیے یہ ڈونٹ گو دیر. اگر آپ نے کہا کہ وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ثابت کر دیں کیسے کر رہے ہیں. دیکھیے پتاوی صاحب, آپ کو سوچ میں آنا پڑ گیا, اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہیں, میں سوچ میں نہیں آیا, میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں. ایک بندہ جو آپ کو دن کو برطانیہ میں ملتا ہے, شام کو دبئی میں ملتا ہے, تو فارن منسٹر ہونا چاہیے نا. نہیں, فارن منسٹر نہیں, رات کو کراچی ہوتا ہے, صبح اسلام آباد ہوتا ہے, پاکستان میں جہاں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. اور وزیر داخلہ کو کتنے تھریٹس ہوتے ہیں, اس کی زندگی کتنے خطرات کا شکار ہے, اس کی فیملی کتنے خطرات کا شکار ہے, اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. باقیوں کو نہیں ہے سر, باقیوں کے تھریٹس کا لیول وہ نہیں ہوتا, ڈائریکٹلی وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, ڈائریکٹلی اس کے پھر بھی آپ کے گورنر شہید ہو گئے, پھر بھی آپ کے منورٹیز کے منسٹر مار دیے گئے. بالکل بات آپ کی شہید کر دیے گئے. بلکہ میں کہتا ہوں جی بالکل سارے وزراء کو تھریٹ ہوتا ہے, لیکن انٹیریئر منسٹر کیونکہ سارے آپریشنز کا سارے سیکیورٹی آپریٹرز کو ساتھ لے کے چل ہوتا ہے. جس طرح فوج کے سربراہ کو پہلے خطرات اتنے نہیں تھے, سیکیورٹی فورسز کے اٹیک کے بعد جس طرح انہوں نے یہ وار آن ٹیرر شروع کیا, اب ان کا تھریٹ لیول اور بڑھ گیا ہے. تو یہ وقت کے ساتھ پروٹیکشن ہوتی ہے. تو یہ ماننا چاہیے کہ رحمان صاحب کو اتنی زیادہ تھریٹس ہیں کہ ان کو منسٹر رہنا چاہیے. یار کمی عوامی بندے میں ہوتی ہے. دیکھیں نا, ہم کب کہتے ہیں افلاطون ہے, ہم کب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں. نہیں, وہ کبھی کلیم ان کی تقریر سنی تھی شہباز بھٹی کی اسیسینیشن کے بعد, تو اس سے لگا کہ میں افلاطون ہوں, نہیں, ہٹاؤ مجھے. نہیں, وہ ایسا نہیں کہہ سکتے. انسان ہے, کبھی غلطی کر سکتے, میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن رحمان ملک صاحب اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اگر ان کو تبدیل کرنا ہوگا, لیڈرشپ سمجھے گی کہ ان سے کوئی اور کام لینا ہے, وہ فارن افیئرس کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اگر کس بات میں صداقت ہے تو یہ ججمنٹ لیڈرشپ کی ہے. اگر وہ سمجھیں گے تو وہ بنا لیں گے, کیونکہ یہ تو ٹیم لیڈر کا کام ہے نا. ٹھیک ہے, ٹیم لیڈر کا کام ہے. ٹیم لیڈر نے ایک اور فیصلہ کیا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیم لیڈر ویسے صدر پاکستان بھی ہیں, انہوں نے ایک ریفرنس کو سائن کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے 32 سال پہلے جو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اس کو ری اوپن کر لیا جائے. سر اس وقت کیوں؟ آپ کی پارٹی پہلے بھی حکومت میں آئی, اتنا ڈیلے کر کے 32 سال میں سی جی, پہلے 11 سال تو ضیاء الحق کے. ٹھیک صحیح, اسی وقت ہوا ہی, اسی وقت یہ ہوا تھا. اس دور میں تو یہ ریفرنس نہیں ہو سکتا. صحیح. پھر ہم حکومت میں آتے ہیں 88 میں, غلام اسحاق خان صدر پاکستان ہے, مجبوری ہے ہماری چوائس نہیں ہے. یہ وہی شخص ہے جو ضیاء الحق سے سائن کراتا ہے سارا کچھ, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ ہمارے کہنے میں نہیں تھے. فاروق لغاری صاحب کا دوسرا دور آتا ہے, پیپلز پارٹی کو بڑی کمزور گورنمنٹ دی جاتی ہے, پنجاب میں کوئی اور ہے, مرکز میں کوئی اور ہے, پہلے دن سے کھینچا تانی ہے. اور فاروق لغاری آپ کے اپنے وہ تھے؟ جی, فاروق لغاری ہمارے اپنے تھے, ہماری ہی گورنمنٹ کو لے بیٹھے تھے. تو اینڈ میں نہیں, اینڈ میں اگر پتاوی صاحب اس کی کوئی آغاز میں کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں یا پیچھے سے کچھ چیزیں لیگیسی میں آ گئی تھیں, جب کسی کے چڑھاوے میں چڑھ گئے تھے تو اور بات تھی. اب ہم نے محسوس کیا, اور یہ بات محترمہ نے اپنی زندگی میں جب میاں صاحب سے ڈائلاگ کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, اس وقت بھی ہمارا ان کے ساتھ ڈائلاگ میں حصہ تھا کہ جی ہم بھٹو صاحب کا کیس جو ہے اس کو ری اوپن کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے, آپ نے کہا کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے. پاکستان کے جورسٹ کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر ہے. عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم اس کیس کے فیصلے کو نہیں مانتے, اس لیے کہ اس کو پریسیڈنس کے طور پہ سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. دنیا بھر کے جورسٹ کہتے ہیں. سو ہم چاہتے ہیں, تاریخ تو بھٹو صاحب کو ویسے ہی ہیرو ڈکلیئر کر چکی, پیپلز پارٹی کے تو وہ سر کا تاج ہے. آج بھی 32 سال کے بعد پیپلز پارٹی ان کے نام کا ووٹ ان کی کمائی کھا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس تاریخی جرم کو, اس کے کرداروں کو بے نقاب ہونا چاہیے, اور تاریخ کے اندر ریٹن جو بھٹو صاحب کی ذات کے اوپر ایک لگا ہوا ہے بات, وہ ختم ہونی چاہیے. ویسے تو ہم نے ریفرنس کے اندر کہہ دیا, میں بتاتا ہوں اس کو. اس کے اندر بھٹو صاحب کے ریفرنس کے اندر بھی, بھٹو شہید کے پریزیڈنٹ صاحب نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے, ہم ہسٹری کا ریکارڈ درست کرنا چاہتے ہیں, تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. لیکن پھر اگر آپ نے واقعی اس کو جرم کہا, اور یہ بہت بڑا جرم ہے بھی صحیح,
تو پھر آپ کو آرٹیکل 186 کا کہتے ہیں کرنے کی بجائے، جس میں صرف ریفرنس ہوتا ہے، ایڈوائزری طور پہ آپ کمنٹس لے سکتے ہیں سپریم کورٹ سے، آرٹیکل 184 کے تھرو جانا چاہیے تھا جو کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ہے. اس سائڈ پہ آپ لوگ نہیں گئے، شاید اس سے آپ کو زیادہ انصاف ملتا. دیکھیے کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ میں وہی گزارش کرتا ہوں، میں کوئی وکیل نہیں ہوں، میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں، یہ بات مجھے نہیں پتا بالکل، فرض کریں کہ ہماری لا ٹیم نے جو آرٹیکل وہاں پہ لکھا ہے، جو لا کا نمبر وہاں پہ لکھا ہے یا آرٹیکل کا نمبر لکھا ہے، اگر کوئی اور آرٹیکل وہاں پہ زیادہ بہتر اپلائی ہوتا ہے تو کورٹ کین اپلائی اٹ سیلف. یہ تاریخی ریکارڈ درست کرنا ضروری ہے. صرف غلط لا کورٹ نے خود کرنا ہوتا تو سو موٹو لے لیتے، نہیں لیا، چلے نہیں ہوا، ہم نے بھی پہلے نہیں کیا، آپ کر لیا، یہ تو کوئی بات نہیں. ہم تو آج بھی اس پہ یہ سیٹسفائیڈ، آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ملے گا؟ انصاف ملے گا، ہمیں توقع. لیکن پھر بھی یہ لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ناراض رہتی ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کو ناراض بھی کرتی ہے. آپ کی پارٹی نے سندھ میں اسپیشل جو ہے وہ پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا ایک فیصلے پہ. دیکھیے پاکستان کے اندر ماضی کے ایسے فیصلے رہے جن کے اوپر احتجاج ہوتا رہا. یہ فیصلہ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شہادت کا فیصلہ، اس کو پاکستان کے کسی شخص نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کبھی کسی کارکن نے کبھی تسلیم نہیں کیا. اگر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے تو میں کر رہا ہوں. ٹھیک، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کو باعث، میں اس کو غلط، میں اس کو جرم کہتا ہوں. نہیں، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ویسے ہے بھی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس فیصلے کو جرم کہتا ہوں، تاریخی جرم کہتا ہوں، کیونکہ میری دانست میں وہ جرم ہوا، قتل کیا تھا ججز نے بھٹو صاحب کا. میں کہتا ہوں یہ جوڈیشل مرڈر ہے نا، اس لیے کہ اس فیصلہ آ جانے کے بعد وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. لوگوں نے اپنی رائے دینی ہے. آپ بیٹھے ہوئے بڑے سافٹلی رائے دے رہے ہوتے ہیں، میں ذرا کوئی اور ساتھی ہے وہ ذرا ہارش الفاظ میں رائے دے دیتے ہیں، میں ذرا جذباتی جالا کارکن اٹھ کے نعرے لگا دیتا ہوں. میرا اپنا ریئیکشن ہے، آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی ہو جاتا ہے، باہر بھی ہو جاتا ہے. یہ ریئیکشن ہے.